نے پوچھا تھا کہ جی بندش ہونا حقیقت، تو عائشہ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا، اب آپ بتا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم کون ہیں۔ ہم انسان ہیں، جی، اشرف المخلوقات ہیں، جی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص منصب دے کر بھیجا ہے۔ ایبسولوٹ۔ ابھی میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، انسان کی بات کر رہا ہوں۔ بس کہ مشکل ہے ہر چیز کا آسان ہونا، جی، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو انسان ہونا بڑے شرف کی بات ہے جی، کہ انسانیت، ہیومینٹی پوری دنیا میں راگ الاپا جا رہا ہے ہیومینٹی، اور ہو کیا رہا ہے ہیومینٹی کے نام پر؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ فلسطین میں، غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہیومینٹی کی اتنی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، لیکن کوئی کچھ نہیں بول رہا۔ کوئی نہیں بول رہا۔ مینز ہم جو شرف آدمیت، انسانیت ہے نا، اس سے ہم نیچے آ گئے ہیں، ہم پھر آدمیت پہ آ گئے ہیں۔ جی، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم چونکہ انسان ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ جتنی امتیں ظاہر ہوئی ہیں تم ان میں سے بہترین امت ہو۔ یا اللہ، بہترین امت کیوں ہے؟ بہترین امت تم اس لیے ہو کہ تم تأمرون بالمعروف، تم اچھائی کی حکم دیتے ہو، جی، وتنہون عن المنکر، اور تم روکتے ہو برائی سے۔ مینز جو ہمارا اسٹیٹس ہمیں ملا تھا جی، بیسٹ انسان کا، جی، وہ اسی وجہ سے تھا کہ ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور ہم برائی سے روکتے ہیں۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ، الحمدللہ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک دین جو ہے نا وہ اسلامی ہے، جی، کیونکہ دین آپ کو سسٹم آف لائف دیتا ہے۔ جی، اب ہم چلتے ہوئے سسٹم آف لائف تک آ گئے۔ اب ہم مسلمان بھی ہیں، انسان بھی ہیں، آدمیت سے بڑھ کر انسان، وہ انسان سے بڑھ کر ہم مسلمان ہو گئے، تو ہمیں ایک سسٹم بھی دے دیا گیا کہ تمہارے لیے بہترین دین ہم نے چن لیا۔ کیا؟ اسلام۔ اسلام کس نے دیا؟ ہم تک پہنچانے کا ذریعہ بنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ انہوں نے ہمیں ہر چیز میں گائیڈ کیا، گائیڈ کیا، بالکل۔ کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس میں ہم گمراہی میں جا سکیں۔ قرآن سے پوچھا، یا اللہ ہم پر اتنی مصیبت، اتنی آزمائشیں، اتنی رکاوٹیں، اتنی بندشیں۔ اب لفظ بندش کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں دیتا کسی نفس کو، کسی جان کو تکلیف اس کی طاقت سے زیادہ، یعنی جو بھی تکلیف آئے گی اللہ نوز دیٹ کہ یہ بیئریبل ہے، بندہ ہی ناشکر ہے، بے وقوف اسی کے تھریشولڈ کی وہ سنبھال سکتا ہے، لیکن ہائے میں کی کراں، ہائے میں کی کراں، شور شرابہ شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 1، یا اللہ تو ہم پر کیوں آئی مصیبت؟ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور بندیا تو جو کرتے وہی تو آتا ہے تیرے سامنے، ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جو تم بو گے وہی کاٹو گے۔ ہم اصل میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں، چلیں لفظ گناہ برا لگتا ہے نا بھائی، ہم وہ کر رہے ہیں بیڈ ڈیڈز جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ ایک چیز ایڈ کر سکتی ہوں، پھر آپ وہیں سے کنٹینیو کر لیں۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ آزمانا اور بندش کیا دو ڈیفرنٹ چیزیں ہو جائیں گی؟ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ آزمائش الگ چیز ہے، بندش الگ چیز ہے۔ آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کو بندہ پسند آ گیا، ہاں یار یہ بندہ اچھا ہے، میری گائیڈ لائن پہ چل بھی رہا ہے، اچھا چلو تھوڑا چیک کریں، ابھی تو اچھا ہے سب نا، میٹھا میٹھا مل رہا ہے، ہاں جی یا اللہ تیرا شکر ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ، پتہ چلا جی روٹی تنگ ہو گئی۔ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے میں تمہیں خوف سے اور بھوک سے آزماؤں گا۔ بالکل، خوف ایک دم آ گیا، وہ کیا ہوا جی، وہ جو میری فائل تھی نا پلاٹ کی، وہ تو 2 نمبر ہے، ہائی میں خوف زدہ ہو گیا، کہیں میرا پلاٹ مجھ سے نہ چھن جائے، لاکھوں کروڑوں روپے لگے میں، یہ خوف آ گیا۔ یہ پتہ چلا تھی صحیح، لیکن کہیں سے اللہ نے ایسا کوئی ہمارے ساتھ آنکڑا کیا کہ چیک کریں کہ کچھ ہوا ہے کچھ۔ پھر بھوک، روٹی تنگ، روٹی نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، اچھے اسکول میں نہیں ہیں، ہم سوشل سٹیٹس ہم برقرار نہیں رکھ پا رہے ہیں، میری برادری کیا کہے گی، میرا سوشل سرکل کیا کہے گا، شہریار تیرے بچے اتنے 3rd کلاس اسکول میں پڑھتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اللہ نے آزمایا۔ اگر تو پھر بھی وہی تہجدیں بلکہ بڑھ گئیں، نمازیں بڑھ گئیں، نوافل بڑھ گئے،
روزے بڑھ گئے, لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرنا بڑھ گئے, سمجھ گیا, سمجھدار آدمی تو بچ گیا, یار یہ اللہ میرے کو چیک کر رہا ہے, تو آئی شوڈ ناٹ گیٹ بیک, مجھے اسٹیپ اہیڈ ہونا ہے, ایک قدم پیچھے نہیں جانا, 2 قدم اور آگے بڑھنا ہے اللہ کی طرف. کیوں یہ اللہ مجھے آزما رہا ہے. رب کہتے ہیں ہاتھ کار دی طرف تے دل یار دی طرف, ہاتھ کام میں لگاؤ, دل یار کی طرف لگاؤ. سمجھ آ گئی. لیکن جب یہ ہوتی ہے نا یہ آزمائش, ہاں بندہ چیک ہو گیا, چلو جی پاس, ٹھپا لگا, جان دو, اب وہ نارملائز ہو جاتا ہے. لفظ بندش جو ہمیں آتا ہے, ہم اب جیسے ہی آزمائش میں آئے, جو میرے جیسا نکما بندہ ہو, نہ شکرا ہو, اللہ پہ پورا بھروسہ کرنے والا نہ ہو, تھوڑا بہت کرتا ہے بس, یا اللہ نے کچھ کر دیتا ہے, اس نے کچھ کر دیا ہے, اس نے میرے پہ بندش کر دیا, اس نے میرے پہ بندش کر دیا, لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ کیا ہو گیا بھائی؟ بندش کا مین کانسیپٹ آج آپ سمجھیں, میں بار بار کہتا رہتا ہوں, پھر کہوں گا آپ کے, بندش کے یار اس نے کسی نے نا میری بیٹی کی نا اولاد نہیں ہو رہی, کوئی تعبیر دے دیں, کسی نے بندش کر دی, ہاں جی شادی نہیں ہو رہی, اور جی وہ اس کے کاروبار کوئی کام کرتا ہے, مٹی سونے کو ہاتھ لگاتا ہے مٹی ہو جاتا ہے, بڑا اچھا آدمی تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو, کچھ کر دیں. اوپر سے سارے 2 نمبر بیٹھے ہوئے, ہاں جی ٹھیک ہے, او جی اس کی نند نے یہ کیا تو اس کی ساس نے یہ کیا, او جی تمہارا باس ہے وہ تمہاری ترقی ہوتے نہیں دیکھ سکتا اس لیے اس نے یہ کر دیا, جی بندش ہو گئی. مینز آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو خدا نہ خاصہ معاذ اللہ, اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا ہے؟ واللہ خیر الرازقین. زندگی موت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. ہمارے اچھی اور بری تقدیر کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا. تو یعنی آپ اور ہم خدا نہ خاصہ معاذ اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تو اولاد دینا چاہتا تھا میری بیٹی کو, لیکن فلانی نے نا ایسا پتہ نہیں کوئی بنتی جادو کروا دیا کہ میری بیٹی کی اولاد مند ہوگی. معاذ اللہ, اس نے اللہ سے زیادہ طاقت ہے اس کے اندر.